السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں پارہ شروع کرنے سے پہلے۔ اللہ اکبر کبیرہ عدد الشفی والوتر وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات لا الہ الا اللہ عدد الشفی والوتر وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اور اپنے بستر پر سونے سے پہلے 3 بار یہ کلمات کہے تو اس کے لیے یہ کلمات قبر میں نور، پل پر نور، جہنم کے اوپر پل صراط پر نور بن جائیں گے، یہاں تک کہ یہ کلمات اس کو جنت میں داخل کر دیں گے یا وہ خود جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آپ ضرور ان کلمات کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ 7واں پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 83 سورہ المائدہ۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ جو شخص جنتی، یہاں پر خاص طور پر شاہ حبشہ کی بات ہو رہی ہے، جو شخص جتنی توجہ کے ساتھ حق بات کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتا ہے، وہ اس قدر اثر لیتا ہے اور وہ کلام اس کے اندر تک اتر جاتا ہے، اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں، اے پروردگار ہم ایمان لائے، ربنا آمنا فاکتبنا مع شاہدین، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یعنی وہ فوراً ہی ایمان لے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، اس کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ تو جو شخص جتنی زیادہ اس بات کی طلب، تڑپ اور تمنا رکھے گا وہ نیک ہو جائے گا، صالح ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جائے گا۔ وہ اسی قدر زیادہ توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے گا، زیادہ محبت کے ساتھ، زیادہ دلچسپی کے ساتھ اور پورے غور کے ساتھ، تاکہ اس میں وہ اپنے لیے عمل کی راہیں تلاش کر لے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھالے۔ یہی مقصد تھا ان کا اس کلام کو سننے کا۔ ایسا شخص پھر جواباً اللہ تعالیٰ کی رحمت پاتا ہے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ ان کے اس قول کی وجہ سے، ان کی اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی بات اسے جہنم یا جنت میں لے جاتی ہے۔ اچھی بات، اچھی گفتگو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سبب بنتی ہے اور جنت واجب کر دینے والی ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام عام کرنا، اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں۔ گویا کہ سلام کرنے اور اچھا کلام کرنے سے بخشش لازم ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہانی بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو۔ یہ بھی سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے۔ تو ہانی بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے، یعنی کس طریقے پر جنت واجب ہو سکتی ہے؟ اور جنت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا ہے؟ اپنی رحمت کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، انتی رحمتی ارحم بکی من تشاؤ، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں اپنی رحمت سے مالا مال کر دوں۔ ویسے تو سال بھر نیکی کے کام کرنے پر اجر ملتا ہے، مگر رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کو، جنتوں کو پانے کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ روزے کی حالت میں انسان کے اندر بھوک و پیاس، نیند کی کمی، تھکاوٹ کی وجہ سے چڑچڑاپن آ جاتا ہے، لہٰذا اچھی گفتگو کافی مشکل کام ہو جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اس نقطے کو یاد رکھتے ہوئے، چاہے خود پر کچھ بھی گزر رہا ہو، اپنی گفتگو کو متاثر نہیں ہونے دینا چاہیے اور حق بات، اچھی اور عمدہ بات کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں جاؤ تو کھانا کھلاؤ اور بات اچھی طرح کرو۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندرونی حصے ان کے باہر سے نظر آتے ہیں، جیسے آج کل شیشے کی بنی ہوئی
इमारतें हैं, इनका अंदरूनी हिस्सा इनके बाहर से नजर आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है, जन्नत में ऐसे बालाखाने भी हैं जिनका अंदरूनी हिस्सा इनके बाहर से ही नजर आता है और इनका बैरूनी हिस्सा इनके अंदर से नजर आता है। एक देहाती ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसके लिए हैं? फरमाया, उस शख्स के लिए जो अच्छी बात करे, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाए और जब लोग रात को सो रहे हो तो वो अल्लाह के लिए नमाज तहज्जुद अदा करे। आजकल रमज़ान का महीना होने की वजह से ये काम खूब खूब करने का मौका है। शहरुर रमज़ान शहरुल कुरान उल एहसान, और कुरान अल्लाह ताला का बेहतरीन कलाम है। यानी एक तरफ अहसनुल हदीस है, अल्लाह ताला की किताब को पढ़िए, जब बंदों से बात करें तो अच्छे और उम्दा अंदाज में करें, जिसका हुक्म पहले पारे में भी आ चुका है। वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों से अच्छी बात करो। यहाँ आप देखिए कि ख़ास तौर पर आंसुओं के साथ रब्बना आमन्ना, ईमान लाने की बात की गई है, और इसके साथ साथ ये बताया गया है कि सबसे अच्छी बात किसके लिए है। सूरह फुस्सिलत में आता है, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। इस शख्स से अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और ख़ुद भी अच्छे अमल करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। यानी ईमान लाए, अमले साले करे और दूसरों को भी नेक काम करने की तरगीब दे, और फिर नेक लोगों का साथ चाहिए। फ़क्तुबना मा शाहिदीन, के ए अल्लाह हमें गवाहों के साथ लिख ले। और फिर मज़ीद ताकीद के साथ इनकी अच्छी गुफ्तगू क्या थी, व नतमऊ अन युदखिलना रब्बुना मअल कौमिस सालिहीन। मज़ीद वही बात कि ए अल्लाह हमें साले कौम के साथ शामिल कर ले, यानी अच्छी सोबत, अच्छी कंपनी की दुआ, नेक दोस्तों की। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के बीच में हैं जो नेक हैं, सौले हैं, हक की गवाही देने वाले हैं, तो जब आप इनके साथ गुफ्तगू करते हैं तो आपका ईमान और ताज़ा हो जाता है और आपकी गुफ्तगू मज़ीद अच्छी हो जाती है। जब आप बद इखलाक किस्म के लोगों के बीच में होते हैं तो आपकी गुफ्तगू भी बद इखलाकी पर मबनी हो जाती है, और जब अच्छे लोगों के साथ होते हैं तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसलिए इनकी अच्छी बात दुआओं पर मुश्तमिल थी, ईमान लाने पर मुश्तमिल थी, नेक लोगों की सोबत की तमन्ना रखने पर मुश्तमिल थी, तो अल्लाह ताला ने इन्हें इसका बदला जन्नत की शक्ल में दिया। सूरह गाशिया के अंदर आता है, ला तस्माउ फीहा लागिया, जिसमें इंसान किसी किस्म की कोई लग़व, दिल जलाने वाली बात ना सुनेगा। फिर फरमाया आयत नंबर 87, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जो पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, इन्हें हराम ना कर लो और हद से तजावुज़ ना करो। अल्लाह को ज़्यादती करने वाले सख्त नापसंद हैं। जो कुछ हलाल और तय्यब रिज़्क अल्लाह ने तुम्हें दिया है, इसे खाओ और ये खाओ पियो और इस अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो जिससे पर तुम ईमान लाए हो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, उस अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो जिस पर तुम ईमान रखते हो। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने दुनिया में बंदों के लिए जो नेमतें पैदा की हैं, अच्छी ग़िज़ाएँ, अच्छे फल, अच्छे खाने, अगर इंसान इन्हें हलाल तरीके से हासिल करता है तो इन्हें खाने और इनसे लुत्फ़ अंदोज़ होने में कोई जुर्म नहीं, कोई गलत नहीं, और इनके साथ साथ वो अल्लाह ताला को भी याद करता है, अल्लाह ताला से डरता रहता है। अल्लाह ताला से डरने का मतलब क्या है? यानी एक तरफ हलाल पाक खाने को कहा गया और फिर साथ ही अल्लाह ताला का डर। जब इंसान अल्लाह ताला से डरेगा तो किसी से छीन कर नहीं खाएगा, किसी का माल गस्ब करके नहीं खाएगा, चोरी डाके और हराम के माल से इंजॉय नहीं करेगा, बल्कि अपनी आमदनी के ज़राए को हलाल बनाएगा। और फिर हलाल हराम में सिर्फ खाना पीना नहीं, बल्कि इंसान की गुफ्तगू में से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर इंसान की पकड़ होती है। इसमें झूठी कस्में, कस्में और अल्लाह ताला के नाम के साथ मैनिपुलेट करना, अपना काम निकालना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें नापसंद किया गया है। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक्कदतुमुल ऐमान। तुम लोग जो लग़्व कस्में खा लेते हो, इन पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करता, मगर जो कस्में तुम जानबूझकर खाते हो, इन पर वो ज़रूर तुमसे मुआख़ज़ा करेगा। ऐसी कसम तोड़ने का कफ़ारा ये है, यानी जो आपको पता लग गया कि मैंने गलत कसम खा ली, तो उसको तोड़ना चाहिए और उसका कफ़ारा देना चाहिए। कफ़ारा ये है कि 10 मिस्कीनों को उस दर्जे का खाना खिलाया जाए, या तुम जो भी तुम अपने बाल बच्चों को खिलाते हो वो, या इन्हें 10 मिस्किनों को कपड़ा पहनाओ या एक ग़ुलाम आज़ाद करो। अगर इसकी भी इस्तिताअत ना रखता हो तो फिर 3 दिन के रोज़े मुसलसल रखेगा। ठीक है, यानी मुंह से निकली हुई बात बहुत ख़तरनाक होती है, और अगर इंसान दुनिया में इनका कफ़ारा अदा नहीं करता तो अल्लाह ताला के यहाँ शदीद पकड़ हो सकती है। ये तुम्हारी कस्मों का कफ़ारा है, जबकि तुम कसम खा के तोड़ दो। अपनी कस्मों की हिफाजत किया करो, इस तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हारे लिए वाज़ा करता है, शायद कि तुम शुक्र करो। यानी अगर इस वक्त हमें ये बात पता चल गई है कि झूठी कसम खाने पर
اور جھوٹی قسم توڑنے پر پکڑ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر کفارہ بھی بتا دیا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس علم کے آنے پر، اس بات کے پتہ چلنے پر، ورنہ قیامت کے دن کوئی انسان یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتا کہ وہ مجھے تو افسوس ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قسم کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ تو نہیں، یہ دنیا میں آپ کو معلوم کرنا تھا کہ جو کام اور جو باتیں آپ کر رہے ہیں ان کا نتیجہ اور خمیازہ کیا ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا آیت 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ یعنی اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، تو ان سب چیزوں سے بچو جن میں نمبر 1 شراب کا ذکر ہے، کیونکہ شراب ہر گناہ کی چابی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب سے بچو، یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ اس کے بعد جھوٹ، زنا اور انسان کے اوپر دست درازی، حرام مال کمانا، ساری خرابیاں شراب کی وجہ سے انسانی معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور پھر شراب کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی رک جاتا ہے، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ والمیسری، اور جوا، یعنی بغیر محنت اور کوشش کے مفت کا پیسہ، ایزی منی ہے، جس میں انسان کچھ کھیلوں کے ذریعے راتوں رات امیر بن جاتا ہے۔ والانصاب، اور بت اور آستانے، یعنی غیر اللہ کے نام پر دی گئی نذر و نیاز۔ والازلام، اور تیر، یہ سب شیطانی کام ہے، ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اور خصوصاً شراب اور جوئے سے، آپ دیکھیے یہاں پر دیگر چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن اگلی آیت میں شراب اور جوئے سے بچنے کی مزید تاکید کی گئی ہے۔ کیا نقصان ہے شراب اور جوئے کے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، یعنی جو شراب کی خرابیاں ہیں یا جوئے کی وجہ سے جو مال حاصل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسانوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، آپس کے تعلقات اور رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں، اور باہم محبت کی بجائے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر انسان نے شراب پی کر کسی کی بےعزتی کر دی، کسی کے ساتھ برا سلوک کیا، کسی کو مار پیٹ دیا، آپ دیکھیے کہ جو مرد حضرات شراب پیتے ہیں ان کی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہوتے ہیں۔ آپ نے ایسی داستانیں اور کہانیاں تو سنی ہوں گی نا، کہ کچھ لوگ ذاتی طور پر بھی اس تجربے سے گزرے بھی ہوں گے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بیویوں کے دل میں اور پھر اس کے بعد بچوں کے دل میں باپ کے لیے شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح بہن بھائی دور ہو جاتے ہیں، باقی رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں، بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جوا ہے، مثلا لاٹری میں ہر ایک مال خرچ کرتا ہے لیکن وہ کسی ایک کے نام نکل آتی ہے، جس کا پیسہ ایک کو مل گیا وہ اسی پر اچھل کود کر رہا ہو اور فخر اور غرور کر رہا ہو، تو جو لوگ جیتنے والے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں؟ تالیاں بجائیں گے، اچھا تو ہم سب کا پیسہ لوٹ کر امیر تم بن گئے اور ہم بہت خوش ہیں، تو اتنا اچھا کام کیا، ہم تمہیں داد دیتے ہیں؟ نہیں، اس سے بھی عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں انسانی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی بھی خوش نہیں ہوتا کہ اس کا پیسہ دوسرے کی طرف چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان چیزوں سے روکا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی ہوتی ہے، تمہیں اللہ کی یاد یعنی نماز سے روکتی ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ کہ اللہ کے ذکر سے رک جاؤ، اس طرح تم نیکی دو بڑے مواقع نیکی کے کھو دو گے، نمبر 1 نماز، دوسرا اللہ کا ذکر۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ تمہارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ یعنی اس آیت سے شراب اور جوئے کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لفظ حرام نہیں آیا، لیکن آپ دیکھیے کہ شدت کتنی ہے الفاظ میں، جو کہ حرام سے بھی شدید تر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے گندا شیطانی عمل قرار دیا ہے، اور ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ ہم کیا یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ آپ نے حرام نہیں بولا تو اس لیے ہم باز نہیں آ سکتے، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے؟ تو جو لوگ حق کو پہچانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، اور جو نہیں پہچانتے، ان کے درمیان یہی فرق ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو سنا اور ان کی آنکھیں بہہ نکلی آنسوؤں سے اور ان کی زبان گواہی دینے لگی، اور ایک یہ لوگ ہیں جو شراب اور جوئے نے انہیں اس قدر اپنے اندر مست کر رکھا ہے کہ وہ بار بار حق کی بات سنتے ہیں لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو اس لیے نیک کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے، اللہ تعالیٰ کو ایسے پہچانا جائے جیسے پہچاننے کا حق ہے۔ اس کی پہچان ہوگی تو ہی اس کے کلام کی پہچان بھی ہوگی، یعنی ہمیں قرآن فہمی کا اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو،
اللہ ताला की कदर व कीमत और मंजिलत को जानते हैं, इसके मकाम को जानते हैं, तो इसके सामने जब अल्लाह ताला की कोई बात आती है तो सर तस्लीम खम करने लगते हैं। और कुछ लोग नहीं जानते, जिनके नतीजे में क्या होता है कि इन्हें वाज़ह सरी हुक्म एक नहीं दो दो तीन तीन बार भी कुरान मजीद में बताया जाए तो फिर भी वो हुज्जतबाजी करते हैं और अपने हराम फेल को हलाल करार देते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें अल्लाह ताला का हुक्म सुनकर झुक जाना चाहिए। इसीलिए फरमाया व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहज़रू, और अल्लाह की अतात करो और रसूल की अतात करो और डरते रहो, मुतात रहो, अल्लाह ताला की पकड़ से बचने की कोशिश करो। फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, लेकिन अगर तुमने हुक्म अदूली की, अल्लाह और उसके रसूल की बात ना मानी, तो जान लो हमारे रसूल पर साफ साफ हुक्म पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करने लगे, इन्होंने पहले जो कुछ कम खाया पिया था इस पर कोई पकड़ ना होगी, बशर्ते कि वो आइंदा इन चीज़ों से बचते रहें जो हराम की गई हैं, और ईमान पर साबित कदम रहें और अच्छे काम करें। फिर जिस चीज़ से रोका जाए इससे रुकें, और जो फरमाने इलाही हो इसे मानें। फिर खुदा तरसी के साथ नेक रवैया रखें। अल्लाह ताला नेक के किरदार लोगों को पसंद करता है। आइए देखते हैं कि नेक किरदार लोगों की खसूसियत क्या हैं। वो अल्लाह ताला का हुक्म आते ही झुक जाते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म दिन में 5 बार वैसे भी आता है, लेकिन ऐसे गैर मामूली मौके पर भी हुक्म तो आता है, लेकिन जब हम नेक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। अल्लाह ताला की पुकार तो उन्हें भी आती है जो शराब पीते हैं, और उन्हें उन्हें भी जो नहीं पीते। तो याद रखिए कि अल्लाह ताला की पुकार पर जो लब्बैक नहीं कहते, फिर इनका अंजाम क्या होता है। शराब की वजह से अगर कोई शख्स एक नमाज भी छोड़ दे तो इसका नतीजा क्या होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है, जो शख्स नशे की वजह से एक मरतबा नमाज छोड़ दे तो इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे इसके पास दुनिया और उसकी सारी नेमतें थी जो इससे छीन ली गई हैं। और जो शख्स नशे की वजह से 4 नमाजें छोड़ दे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर हक है कि इसे तीनल खबाल में से कुछ पिलाए। जिसने पूछा, या किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह तीनल खिबाल क्या है, इस चीज़ किस चीज़ का नाम है। फरमाया, अहले जहन्नम का निचड़ा हुआ खून और पीप। अस्तगफिरुल्लाह। तो अब आप देखें कि जो लोग नमाजें छोड़ दें शराब की वजह से, तो उन्हें अहले जहन्नुम जो जलेंगे और उनका खून और पीप जो निचड़ेगा जल के, वो उन्हें पिलाया जाएगा। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे और इन लोगों में शामिल ना फरमाए, आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने साथी से कहा कि आओ जुआ खेलें, तो इसे चाहिए कि कुछ सदका करे। ये भी इस बोल का नतीजा है। बात का कफ़ारा है। तो इससे पता चलता है कि हमारी ज़ुबानों की गुफ्तगू है जो कुछ हम बोलते हैं इसमें जो गलत सलत बातें हो जाती हैं, या जिस वक्त भी कोई बात करने के बाद आपका दिल परेशान हो, तो इसका इलाज क्या है, सदका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर औरतों को सदका करने की तलकीन की है, और इसकी दो वजूहात बताई गई हैं। इनमें से एक ये है कि तुम लान तान बहुत करती हो, यानी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करती हो। तो अगर ज़ुबान से लान तान हो जाए, गलत बात हो जाए, तो इसका कफ़ारा क्या है, सदका। अच्छी बात का बदला जन्नत और बुरी बात का बदला जहन्नुम। लेकिन फिर भी इस जहन्नुम से बचने के लिए दुनिया में ही हिसाब बराबर करके जाएं। जिस किसी का दिल दुखाया हो इससे माफ़ी मांग लें, लेकिन माफ़ी इस अंदाज में ना मांगें कि पहले से भी ज़्यादा दिल आज़ारी करें, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ बातें इंसान को भूल चुकी होती हैं, लेकिन दूसरा जब याद कराता है तो वो याद करो, वो दिन वो टाइम जब मैंने फ़लाँ फ़लाँ दिन दिल दुखाया था, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो ऐसी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, फिर सदका ही काफ़ी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह तुम्हें इस शिकार के ज़रिए आजमाइश में डालेगा जो बिल्कुल तुम्हारे हाथों और नेज़ों की जद में होगा, ये देखने के लिए कि कौन इससे गायबाना डरता है। फिर जिसने इस तंबी के बाद अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद से तजावज़ किया, इसके लिए दर्दनाक सज़ा है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, एहराम की हालत में शिकार ना मारो। अगर कोई तुम में से जानबूझकर ऐसा कर गुजरे तो जो जानवर इसने मारा हो इसी के हम पल्ला एक जानवर इसे मवेशियों में से नज़र देना होगा, जिसका फैसला तुम में से 2 आदिल आदमी करेंगे, और ये नजराना काबा पहुंचाया जाएगा। और अगर ये ना हो सके तो इस कफारे में चंद मिस्किनों को खाना खिलाना होगा, या इसके बकदर रोजे रखने होंगे, ताकि वो अपने किए का मजा चखे। पहले जो कुछ हो चुका अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। अफल्लाहु अम्मा सलफ, यानी इल्म आने से पहले, ईमान लाने से पहले जो हो चुका वो हो चुका। लेकिन अब अगर किसी ने इस हरकत का इरादा किया तो अल्लाह इसे बदला लेगा। अल्लाह सब पर गालिब और बदला लेने की ताकत रखता है। तुम्हारे लिए समुद्र का शिकार और इसका खाना हलाल कर दिया गया, जहां तुम ठहरो वहां भी खा सकते हो, और काफिले के लिए ज़ादे राह भी बना सकते हो, यानी साथ भी ले जा सकते हो। अलबत्ता खुश्की का शिकार, यानी समुद्र से मछली वगैरह शिकार करके खाई जा सकती है, लेकिन
البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا کچھ پابندیوں کا ذکر آ رہا ہے۔ بس بچو اللہ کی اس نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی انسان کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے۔ اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی قیام کا ذریعہ بنایا اور ماہ حرام قربانی کے جانوروں اور کلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے اور اس کے ساتھ درگزر کرنے والا اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بن دیکھے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بن دیکھے جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہیں پہ بھی گناہ نہیں کرتا، غلط کام نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب اس پر چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے۔ اس پر اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو جو اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، یہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کے گناہ معاف کر دیے اور میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ سنن نبی داؤد کی یہ حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک بندہ ایسی پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے جہاں پر کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی دوسری آبادی نہیں ہے، تو وہاں پر اس کو کوئی اذان کی آواز بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کا جو کائناتی کیلنڈر ہے، یعنی سورج کا مختلف اوقات میں ڈھلنا، اسی سے اندازہ کر کے اپنی نمازوں کے اوقات کا تعین کر کے خود ہی اذان دیتا ہے، خود ہی نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اظہار ایک طریقہ ہے کہ انسان ایسی جگہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے جہاں کوئی اور کرنے والا یا یاد کرانے والا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بندے کے گناہ معاف کر دیے اور میں اسے جنت میں داخل کروں گا، کیونکہ جب آپ کے آس پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سی سپورٹ مل جاتی ہے، اور جب سارے سو رہے ہوں اور اکیلے آپ اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر پڑھنا واقعی پڑھنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنا ہوتا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کے جاننے والا اللہ ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك کثرت الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں، خواہ ناپاک کی بہتاتوں میں کتنے ہی فریفتہ کرنے والی ہو، پس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے گی۔ تو زندگی میں انسان کو کچھ چیزیں منتخب کرنی پڑتی ہیں، اچھے اور برے کے درمیان، صالح اور غیر صالح کے درمیان، پاک اور ناپاک کے درمیان۔ تو جب انسان کو ایک طرف اس کا نفس بلائے اور وہ چیز اس کے لیے ناپاک ہو، حرام ہو، ناجائز ہو، اور اس کے مقابلے میں حلال بھی موجود ہو، تو صرف نفس کی خواہش کی وجہ سے انسان حرام کی طرف جا رہا ہو، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قول یاد رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ طیب ہے اور طیب ہی قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے تو پاک چیز ہی قبول کرے گا، یعنی اعمال میں بھی اور اسی طرح انسان کے کاموں میں سے بھی۔ تو جب آپ دعا کریں اپنے آپ کے لیے یہ خاص طور پہ دعا کریں کہ کل مجھ سے کسی نے یہ ذکر کیا تھا کہ ان کی آمدنی کا سارا ذریعہ حرام ہے، کچھ ہے ہی نہیں حلال اس میں سے، اور انسان کیا بتا سکتا ہے سوائے اس کے کہ دعا کرنے کے لیے کہے اور اس کے ساتھ کوشش بھی کرے۔ بعض اوقات خواتین کوشش بھی نہیں کر سکتی کیونکہ مال کمانا مردوں کی ذمہ داری ہے۔ ایسی صورت میں انسان کیا کرے، دعا کرے، اور دعا میں یہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک، ترمذی کی حدیث ہے، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، حلال کے ساتھ حلال چاہے تھوڑا ہے مجھے وہی کافی کر دے، حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے، ہر چیز سے بچا کر جو تیرے علاوہ ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ، یعنی مجھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ حلال راستوں سے رزق دے، وہ رزق چاہے مال ہو یا شوہر یا کوئی بھی چیز ہو۔ شیطان کا کام کیا ہے کہ انسان کو ہمیشہ حرام راستوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، ایسی چیزوں کی طرف کھینچتا ہے، لہٰذا ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بتا دیا تھا کہ اگر کسی پر پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو اس دعا کی برکت سے وہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر یاد رکھیے کہ یہ صرف مال کے لیے ہی نہیں ہے، ہر حلال حرام میں جب آپ کے لیے چوائس بہت لیمیٹڈ رہ جاتی ہے اس میں بھی پڑا کریں۔ مثلا جو لوگ حرام دوستیوں کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، حلال رشتے نہ ملنے کی وجہ سے، شادی نہ ہونے کی وجہ سے حرام تعلقات میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ بھی رو رو کر اللہ سے یہ دعا مانگیں اور حرام تعلقات سے باہر نکلیں۔
کہ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، اے اللہ تو مجھے ہر حرام سے بچا کر میرے لیے حلال کو کافی کر دے، مجھے حلال عطا فرما، آمین۔ تو جب انسان حلال کی طرف رہے گا، پاک کی طرف متوجہ رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، یہ تو ہماری آزمائش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، ہم اس طرف راغب ہوتے ہیں اور باقی چیزوں میں بھی۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، پس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہ جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اگر تم اسے اس وقت پوچھو کہ جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا۔ پھر گفتگو سے متعلق بات کی ہے کہ گفتگو سنبھل کر کرنی چاہیے، اچھی کرنی چاہیے۔ بعض اوقات سوال اچھے ہوتے ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ سوال بھی اچھے نہیں ہوتے۔ واللہ غفور حلیم، وہ درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ تم سے پہلے بھی ایک گروہ نے ایسے سوالات کیے جیسے بنی اسرائیل نے گائے سے متعلق کیے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ تو بعض باتیں انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں، بعض سوالات اسے ایمان سے کفر کی طرف لے جاتے ہیں، اس لیے سوال پوچھتے وقت بھی بہت محتاط رہنا چاہیے، خواہ دین کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو، بہت محتاط الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اور پھر جب جواب ملے اور مرضی کا نہ ملے تو اس وقت بھی ریئیکشن بہت مثبت ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کسی کو شریعت کے مطابق جب مسئلہ بتایا جاتا ہے تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو آج کے دور میں ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیا، اور جب آپ نے انکار کر دیا تو آپ دین کے اندر آ گئے یا باہر چلے گئے، تو کس قدر محتاط ہونے کی ضرورت ہے نا ہم سب کو گفتگو میں۔ اب کچھ مزید اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے۔ حرمتوں کا پاس رکھنے کا حکم ہے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹے تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسی وہمات کو مان رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر تک نہ ہو۔ تو یہاں پر کیا ذکر کیا جا رہا ہے، اہل مکہ نے بحیرہ اور صاحبہ اور وسیلہ اور حام نام کے بت جو ہیں وہ مقرر کیے ہوئے تھے اور انہی سے مانگتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ ہمارے لیے وہی دین صحیح ہے جس پہ ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید جو ہے وہ انسان کو جہنم کے گڑھے میں لے جا سکتی ہے، کیونکہ ہم اپنے دنیاوی اپنے فیورٹ معاملات میں تو کبھی بھی آباء و اجداد کی تقلید نہیں کرتے، لیکن جو چیزیں ہمیں دین کے متعلق ہوتی ہیں، چونکہ ہم دین سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، عمل نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، تو ان میں ہم یہ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے پایا۔ مثلا آپ کسی کو یہ بتائیں کہ مرنے والے کے بعد چوتھ اور 15ویں اور 40واں اور برسیاں نہیں ہوتی ہیں، یہ ساری اسلام سے تعلق نہیں ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ہمیشہ سے یہی ہوتے دیکھا ہے، اب آپ کون سا نیا دین پیش کر رہے۔ تو یہ تو ایک طریقہ ہے ہمیشہ کے لیے مرنے والے سے جان چھڑانے کا کہ اس کے نام پر خود بھی کھاؤ پیو، لوگوں کو بھی کھانا کھلا کر دکھاوا کر دو، اور اصل میں نہ کبھی ان کے لیے دعا کی جائے نہ صدقہ کیا جائے۔ تو اس کا آباء و اجداد سے تعلق تو ہو سکتا ہے لیکن دین سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں 105 آیت، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دوسروں کے عیب کے پیچھے نہ پڑے رہو، اور یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ اپنی غلطیاں تو نہیں دیکھتا لیکن اس کی نظر اس پر ضرور ہوتی ہے جو کسی نے کی ہو۔ تو انسان یہ ضرور دیکھتا ہے کہ کس نے میرا حق نہیں دیا، مجھے عزت نہیں دی، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ خود کس کو عزت دے رہا ہے، جو کہ واقعی عزت کا مستحق ہے، وہ کس کا حق مار رہا ہے۔ تو اس لیے صرف دوسروں کی فکر نہ کرو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کتنی خوبصورت بات ہے، محض دوسروں کے عیب نہ تلاش کرو، صرف ان کے غم میں نہ رہو کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری عمومی رویہ کیا ہے، دنیا بھر کی سیاست سے لے کر ملک کی، اور ایک ایک لیڈر کے پیچھے باتیں کر کے اپنے آپ کو ارسطو اور افلاطون ثابت کرتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر شاید ہی کوئی فلسفی ہو جو کہ اس چیز کا تجزیہ کر سکتا ہو۔ بڑے بڑے تبصرے کرتے ہیں لیکن اپنے عیبوں کی کوئی فکر نہیں۔ سارے مذہبی گروہوں اور دینی شخصیات پر باتیں کرنا ہم جانتے ہیں، اور جب سب باتیں کر کے خود اب نماز پڑھے بغیر سو جائیں تو اس پر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو ہمیں دوسروں کے بھٹکنے کی فکر سے زیادہ اپنی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ٹھیک ہو
تو یہ نہ سوچو کہ کون ٹھیک نہیں ہے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا۔ اگر تمہیں ان سے ہمدردی ہے تو ان کی ہدایت کے لیے دعا کرو، ان کی اصلاح کے لیے کوشش بھی کرو، اس کے لیے بھی خیر خواہی کرو حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے انہیں اچھائی کی طرف بلاؤ۔ لیکن زیادہ فکر کس کی کرو؟ اپنی فکر کرو کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھی بات شیئر کریں اور انہیں تبلیغ کریں تو انہیں نصیحت کریں، تو ان سب کاموں سے پہلے اپنا جائزہ لیں کہ میں خود یہ سب کچھ کہاں تک کر رہی ہوں۔ اگر میں خود ہی نہیں کر رہی تو دوسروں کو بتانے کا مجھے کیا حق ہے؟ آیت نمبر 106۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل مردوں کو گواہ بنایا جائے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں سے ہی 2 گواہ لیے جائیں۔ یعنی سفر کی حالت میں اگر موت آ رہی ہو، موت کے آثار شروع ہو جائیں اور انسان کے پاس مال بھی ہو تو مال کو پھر اپنے جاننے والوں کے سپرد کر کے ان پر گواہ بنا لیا جائے تاکہ اصل وارثوں تک مال بحفاظت پہنچ جائے۔ پھر اگر کوئی شک میں پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، یعنی جن کا مال دیا گیا تھا وہ جب لا کر مال وارثوں کے حوالے کریں اور وارث سمجھے کہ یہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے کیونکہ ان کے پاس اس سے زیادہ چیز تھی تو جو صحیح طور پر نہیں پہنچی، تو پھر کیا ہے، مسجد میں سب کو روک کر گواہی لی جائے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں اور نہ اللہ واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں شمار ہوں گے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو ان کی جگہ 2 اور شخص مرد جو کہ بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، یعنی وارثوں میں سے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے یا کم از کم اس بات کا ہی خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد سامنے والے کی قسموں سے کہیں ان کی قسموں کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، جن لوگوں کے پاس تمہیں ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا انہوں نے بات مانی یا نہیں؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے باتیں کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس ساری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچا لیا۔ جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر اس آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے یعنی اس دسترخوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے دعا کی اے اللہ، اے ہمارے رب، آسمان سے ہمارے لیے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رزاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں تم پر یہ نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں پر انعامات زیادہ ہوتے ہیں، جن لوگوں پر نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کا حساب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو دنیا کے دسترخوان سے رزق مل رہا تھا طرح طرح کا، لیکن انہوں نے ایک خاص قسم کے رزق کا مانگا اور وہ تھا آسمانی رزق، کہ بطور معجزہ بطور نشانی ہمیں ایک ایسی چیز دی جائے کہ ہمارے دلوں کو خوشی نصیب ہو اور ہمارے لیے عید کا دن ہو۔
اور ہمیں ایک اطمینان نصیب ہو، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن اس کے بعد اگر ناشکری کی، کفر کیا، نافرمانی کی تو سزا بھی بہت سخت ہوگی۔ تو جس شخص کے پاس علم آ جائے، جس شخص کے پاس حقائق آ جائیں، ہدایت کا سامان میسر ہو، پھر وہ غلط کام کرے تو اس کی پوچھ گچھ زیادہ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 116، غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے ان کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اسی کی بندگی کرو جو کہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ اب آپ نے مجھے واپس بلا لیا، یعنی آسمانوں پر، تو آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک فإن تغفر لہم، اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ انہیں معاف کر دیں فإنک انت العزیز الحکیم، تو آپ غالب اور دانا ہیں، حکمت والے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے حق میں کیا کہا کہ آپ ان کے ساتھ جیسا چاہیں کریں، آپ چاہیں تو عذاب دیں، چاہیں تو آپ انہیں معاف کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک قول آتا ہے کہ انہوں نے یوں کہا تھا کہ اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو ان میں سے جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، پس میرا اسی سے تعلق ہے، اور جو نافرمانی کرے تو غفور الرحیم ہے، جو چاہے کرے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اگر عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے تو یہ تو زبردست حکمت والا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جن کی ہم امت ہیں، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ عز و جل کی اس فرمان کی تلاوت فرمائی، رب انا ہن ازللنا کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اور یہ آیت جس میں عیسیٰ کا فرمان ہے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میری امت میری امت، اور آپ رونے لگے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا اے جبرائیل جا محمد کے پاس، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، ان سے پوچھو کہ کیا چیز انہیں رلا رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور رونے کی وجہ پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا، حالانکہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جا محمد کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے، اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ انسانوں کے بارے میں، امت کے بارے میں بہت شدید تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ لوگوں کی خیر خواہی اور بلائی کے سلسلے میں جو شخص کہیں پر بھی قرآن پڑھ رہا ہو وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ وہ اپنے لوگوں کے بارے میں جنہیں بھی وہ سکھا رہا ہے ان کے بارے میں اس کے دل میں کتنی تڑپ ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں، کتنی خیر خواہی ہے، ان کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے ساتھیوں کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں ہیں۔ فَعَلَّقَ بَاخِعُ النَّفْسَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، سورہ کاف آیت نمبر 6 میں آتا ہے کہ نہ ماننے والوں کے لیے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اپنا آپ گلا ڈالیں گے، ذبح کر ڈالیں گے اپنے آپ کو، اتنی فکر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی۔ تو دین کی دعوت دینے والے کے اندر جب تک اس درجے کی فکر نہ ہوگی، یہ دکھ نہ ہو دوسروں کے لیے، اس وقت تک وہ انہیں کچھ سکھا نہیں سکتا اور نہ ان کی بات اثر کرتی ہے۔ نفرتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن دوسروں کی بھلائی اور خیر خواہی ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، ظاہر میں کیا سمجھانے کے ذریعے، اور کبھی سختی کرنی پڑے تو سختی بھی کریں، اور باطن میں کیا کہ ان کے لیے خوب خوب دعائیں کرنے کی کرنے کی شکل میں، اور ان کی بھلائی کے مختلف طریقے سوچنے کی شکل میں ہمیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، یعنی قیامت کا دن۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین اور آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پر ہماری سورہ المائدہ اختتام کو پہنچی۔ سورہ الانعام ہم شروع کرتے ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنیاں اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک الہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی اور بھلائی تم کرتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ہر حال سے بخوبی آگاہ ہے۔ اگر وہ آگاہ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور چھپ کر بھی غلط کام نہیں کرنے چاہیے، اور نمبر 2، اگر ایسی کوئی غلطیاں ہو جائیں جانے انجانے میں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوتی تھی: اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت۔ اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو میں نے غلطی سے کیے، جان بوجھ کر کیے، چھپ کر کیے، اعلانیہ طور پہ کیے، نادانی میں کیے یا جانتے بوجھتے ہوئے کیے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخری تشہد میں اور سلام کے درمیان یہ دعا پڑھتے: اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے ان گناہوں کی مغفرت فرما جو میں نے پہلے کیے اور جو میں نے بعد میں کیے اور جو میں نے چھپ کر کیے اور جو ظاہر کیے اور جو میں نے زیادتی کی اور جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ کو اگر یہ عربی میں نہیں آتی تو آپ کو اس کا ترجمہ تو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ضرور اللہ تعالیٰ سے یہ استغفار کرتے رہیں۔ ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں، لہٰذا دانستہ یا نادانستہ طور پر ہم سے کمی، کوتاہی، غلطی اور گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ کھلے اور عام ہوتے ہیں، کچھ انسانی نظروں سے اوجھل ہو کر کیے جاتے ہیں۔ یہاں خاص طور پر چھپ کر کیے ہوئے گناہوں کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ اسے الٹے کاموں کی دعوت دیتا ہے۔ جب ہم لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں تو لوگوں کا کچھ نہ کچھ ڈر ہوتا ہے، لیکن جب کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو پھر ہمارا ڈر نکل جاتا ہے اور انسان بعض اوقات شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان سے نہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی پھسلن ہو جائے تو پھر جب نماز کی طرف آئیں تو وہی دعا مانگنی چاہیے جس کا بھی میں نے ذکر کیا۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی ایسی نشانی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا اب تک وہ مذاق اڑاتے ہیں عنقریب ان کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے جن کا اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے؟ انہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا۔ ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائی اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی کتاب اتار دیتے، جیسا کہ اہل مکہ کا مطالبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی انہوں نے حق کا انکار کیا ہے۔ وہ یہی کہتے کہ یہ کھلم کھلا جادو ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے، اسی طرح انہیں اسی شعبے میں مبتلا کر دیتے جس میں یہ اب مبتلا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ سورۃ الانعام مکی سورت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے اس وقت آپ پر نازل ہوئی، اور اس موقع پر فرشتوں کا ایک گروہ عظیم بھی نازل ہوا
یہ پوری صورت ایک خطبے کی شکل میں نازل ہوئی اور اس صورت کا مضمون توحید ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اس کو ایک الہ کے طور پہ پہچاننا۔ تو گویا اس میں مختلف دلائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی گئی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کرائی گئی۔ جیسے یہاں کہا گیا کہ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت سامنے آ رہی ہے؟ المالک ہونے کی، وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات، اس کے افعال کے ذریعے پہچانتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، تب ہی اس کا ایمان درست ہوتا ہے۔ اور جب ایمان درست ہوتا ہے تو عمل درست ہوتا ہے، اور جب عمل درست ہوتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ پہچان، پھر کیا ہے؟ ایمان، پھر کیا ہے؟ عمل صالح، اور پھر کیا ہے؟ اضافہ ایمان۔ تو یوں ایک کے بعد ایک چیز دوسری چیز کو مدد دیتی ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو تو انسان کا عمل انجام درست نہیں ہو سکتا۔ تو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحم و کرم کا شیوا لازم کر لیا ہے، رحمت کو لازم کر لیا ہے، اس لیے وہ نافرمانی اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی نہیں پکڑتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کی بہت سی فعلی صفات کا بھی ذکر آئے گا، یعنی اسما کا ذکر نہیں ہے، صفات کا ذکر ہے۔ تو آپ ان صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اسما جاننے کی کوشش بھی کریں۔ پہلے تو آپ کو کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام لکھیں، تو جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام نہ ہو، صرف صفات ہوں، تو ان صفات کو سامنے رکھ کر نام ذہن میں لائیں۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا ہے۔ تو اللہ کون ہے؟ المالک، سب اسی کی ملکیت ہے، کوئی اور مالک نہیں ان چیزوں کا۔ کبھی ایسا ہوا کہ ایک تتلی اڑتی ہوئی جا رہی ہے اور آپ نے اسے دیکھ کر کہا کہ اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کوئی انسان نہیں؟ ایک چونٹی چل رہی ہے، اور چونٹیوں کا چلنا تو روز ہمیں غصہ دلاتا ہے، یا ہم جلا جاتے ہیں، اریٹیٹ ہوتے ہیں، لیکن غور و فکر کا مقام کھو دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹھی چیز کے اوپر کتنی باریک چونٹیاں کہیں سے آ جاتی ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے کہ یہ آئیں کہاں سے؟ کیونکہ گھر میں کہیں ان کا کوئی بل، ان کی کوئی وادی، ان کی رہن سہن کی جگہ ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اور قریب قریب بھی کوئی چیز نہیں۔ مثلا میز پر آپ نے کچھ میٹھا رکھا ہو اور میز سے ان کا گھر کتنا دور ہے، انہیں وہاں کس نے اطلاع دی؟ وہاں کیسے پتا چلا کہ تمہارے لیے شیرنی کا ڈھیر لگا ہوا ہے؟ وہاں چلو اور حملہ آور ہو جاؤ، اور ان پر اٹیک کرو، اور صرف خود نہیں ساری فوج کے ساتھ حاضر ہو جاتی ہیں، اور اس طریقے سے اندر باہر کی چیزوں کے اندر گھس جاتی ہیں، آپ کی جان چھڑانا محال ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچا ان سب کو دیکھ کر کہ ان کا مالک اللہ ہے، اور ان کے اندر بھی ایک روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی، اور جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس روح کو نکال دیتا ہے۔ سب کچھ کرنے والا وہی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی پہچانتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غور و فکر شروع کر دیں، ان چیزوں میں جو آپ کے آس پاس ہیں، دور کی نہیں، قریب کی چیزوں میں۔ رات کے اندھیرے میں غور و فکر کریں، دن کی روشنی میں غور و فکر کریں، یہ سب کس نے کیا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ سب کچھ سنتا اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آیت نمبر 14، کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے، روزی لیتا نہیں ہے، سب کو کھلا رہا ہے، خود نہیں کھاتا، اس کو ضرورت ہی نہیں۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، آپ بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہونا۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا کرم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے۔ کسی بھی نقصان کو یاد کر لیجئے، خواہ دودھ کا ابل کر گر جانا ہو، یا اس کا خراب ہو کر ضائع ہو جانا کیوں نہ ہو، چھوٹا نقصان ہو یا بڑا، سوچا کیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو مجھے اس سے بچا بھی سکتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اذن کیوں ہوا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ میری غلطی کیا تھی کہ آج مجھے دودھ نہیں ملا؟ کیونکہ میری اپنی حماقت، اپنی غلطی سے وہ خراب ہو گیا۔ اور بعض اوقات ہمیں اپنی غلطی بھی نظر نہیں آتی، تو جہاں کہیں ایک ٹھوکر بھی لگے، ایک چوٹ بھی لگے، کچھ بھی نقصان ہو، فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں اور دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ اس نقصان سے مجھے جو سکھانا چاہتے ہیں میں سیکھنے کو تیار ہوں، آپ میرے دل میں ڈال دیں کہ یہ نقصان مجھے کیوں ہوا، کیونکہ تیرے اذن کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔
اور اگر وہ تمہیں کسی بلائی سے بہرامند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے، بھوک، پریشانی، بیماری، قید سالی، تو اس میں انسان اپنے رب کو ہی پکارتا ہے، اور اپنے رب کو پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مصیبت میں صرف وہی پکارتا ہے جسے اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے، تو وہ ہے نا دور کرنے والا، وہی دور کرے گا۔ اور ایسے میں بڑے بڑے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو عام حالات میں نہیں پہچانتے، مشکل وقت میں نہیں پہچان لیتے، وہ خود شرم کے مارے دعا نہ بھی کریں تو کسی اور کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ تو اس لیے رب کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان درست ہو، اور ایمان درست ہوگا تو اعمال درست ہوں گے، اور پھر ہم ایمان میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب ایمان میں آگے بڑھیں گے تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہوں گے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے۔ اگر وہ تمہیں کسی بلائی سے بہرامند کر دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے، اور وہ دانا اور باخبر ہے۔ اس کے باوجود یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس میں سے ہمیں کچھ آزادی بھی دے رکھی ہے اس نے، ہم کچھ اپنی مرضیاں بھی کر لیتے ہیں۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا تاکہ تمہیں اس سے تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دو۔ یہ قرآن کس کے لیے آ رہا ہے؟ تاکہ سب کو آگاہ کر دیا جائے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے اور موت کی حقیقت کیا ہے، اور موت کے بعد آنے والے حالات اور واقعات کی۔ قرآن سب کے لیے ہے، قرآن فار آل، تاکہ سب پڑھیں، سب جان سکیں کہ یہ کیا ہے۔ کیا واقعی تم یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت نہیں دیتا، میں تو اس کی گواہی ہرگز نہیں دیتا۔ کہو اللہ تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو، یعنی میں یہ شرک نہیں کر سکتا، کیونکہ خالص توحید ہی انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہے۔ تو ایسا انسان جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بات سنے اور مانے، تو اللہ تعالیٰ کی جنت کے 8 دروازے میں سے جس سے وہ چاہے گا اسی میں اس کو داخل ہونے دے گا۔ اس کی چوائس پر ہے، کیونکہ اس میں داخل ہونا بھی ایک شان کی بات ہے نا، ہر دروازے کی اپنی ایک شان ہے، اور ہر انسان کی اپنی ایک چوائس ہوتی ہے۔ تو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اور خصوصاً شرک سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا اعزاز و اکرام فرمائے گا۔ کہو اللہ تو وہی ہے، ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا یہ حصہ ہے کہ ہم شرک سے بیزاری ظاہر کریں اور شرک کا انکار کریں، اور صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ شرک کا انکار کرنا بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے انہیں اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی شبہ نہیں آتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ انہیں نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جنہیں تم اپنے الہ سمجھتے ہو، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان ہے۔ بیان وہ دیں گے کہ ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گڑیں گے، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں، اور وہ اس امر کے حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ خود ہی اپنے تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ در حقیقت یہ بات اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا ہے اس وقت وہ بے نقاب ہو کر اس کے سامنے آ چکی ہوگی، یعنی ان کی غلطیاں سب سامنے آ جائیں گی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ اٹھائے نہ جائیں گے۔
تو عقیدہ توحید کے علاوہ اس صورت میں جس عقیدے کی اصلاح کی گئی ہے وہ عقیدہ آخرت ہے، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے یا اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں لیکن ایک نہیں مانتے اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے، تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. یعنی آج نہیں مان رہے لیکن کل انہیں اس کا علم ہو جائے گا، اس وقت انہیں ماننا فائدہ نہ دے گا. اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے. وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم یحملون اوزارهم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون. نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. یعنی جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، ان کا حال کیا ہونے والا ہے؟ وہ شدید نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی یعنی انہیں موت آ جائے گی، اس کے بعد قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی کہ انسان کے سارے گناہ اس کے کندھے پر لدے ہوئے اس کے رب کے سامنے اور بندوں کے سامنے ہوں گے اور وہ ان میں سے کچھ بھی نہ چھپا سکے گا. دنیا میں تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں پسند نہیں ہوتی اس کو ہم لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، فوراً ڈھانپ دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن وہاں مٹانے کا اختیار نہیں ہوگا اور آپ اپنے اعمال کو ضائع کر دیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیاں کاری سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ تو یعنی دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک دھوکہ ہے، ایک ڈسپشن ہے. یعنی اس کی جو ظاہریت ہے، اپیرنس ہے، اس سے ہم دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ کہ کوئی بھی چیز جس طرح ہمیں نظر آتی ہے ویسی وہ نہیں ہوتی. تو ہم سب کو اس سے اچھی طرح باخبر ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی دھوکہ دینے والی ظاہری ہے. اس کی حقیقت جاننے کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں پر حقیقتیں ظاہر کر دے، جو چیزیں جیسی ہیں ہمیں ویسے ہی نظر آئیں، ہمیں کسی بھول میں مبتلا نہ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم ارین الحقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت ویسی ہی دکھائیں جیسا کہ وہ ہیں. آمین. قد نعلم انہ یحزنک الذی یقولون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس سے تمہیں رنج ہوتا ہے. کتنی فطری سی بات ہے، جب لوگ جھوٹے الزام لگائیں یا ایمان لا کر نہ دیں تو اس وقت تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلا سکتے. تو تکلیف کو کیسے کم کیا گیا؟ اب وہی دھوکہ دینے والی ظاہریت ہے. بعض بظاہر یوں لگتا ہے جیسے انکار کرنے والے طاقتور ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا کر دیا انہوں نے. نہیں، ہرگز نہیں، یہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے، یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا پیغام جھٹلا رہے ہیں، بلکہ دراصل یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور اس کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا. یعنی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے اور آپ سے معجزات طلب کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امید رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معجزات سے نوازے، لیکن کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوازے بھی گئے لیکن کفار کی ہر بات نہیں مانی گئی. ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا جا رہا ہے کہ صرف معجزوں کے زور پر ان سے حق نہیں منوانا ہے، بلکہ ان لوگوں کو حق کے طور پر پہچان کر حق کو ماننا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان مطالبوں پر کان نہ دھریں اور نہ وہ معجزات کا مطالبہ کریں، لہٰذا نادان مت بنیے.